السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گفتگو کے آغاز میں ایک شعر حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ان کا در سمین میں سے پیش کر رہا ہوں کہ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے۔ صدق سے میری طرف آؤ اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ بعض دفعہ جب احباب میں وہاں یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں یا ویسے بھی ذاتی مجالس میں بعض اشعار جب سنائے جاتے ہیں تو وہ ایک دفعہ یوں آنکھیں اچکا کے اور خوب ہمیں چڑھا کے دیکھتے ہیں، اور ایک لفظ انٹلیکچوئلز کی اصطلاح میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جسے تحدی کہتے ہیں، کہ مرزا صاحب اتنی تحدی سے کہتے ہیں بعض باتیں۔ تو وہاں پر بھی ہم یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ سہل ہے میر کا سمجھنا کیا، ہر سخن اس کا ایک مقام سے ہے۔ تو اس زمانے میں جو میر مجلس اور میر کارواں ہونے کا اس عہد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا، آپ اس بندے کی اس حیثیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ خود اور اس کے پیروکار تو وہی سمجھتے ہیں۔ پھر دوسرا حصہ یہ 2010 میں یہ نظم جلسہ سالانہ پر پیش ہوئی تھی، داؤد ناصر صاحب نے پڑھ کے سنائی تھی، اور موجودہ امام جماعت احمدیہ جیسا کہ دستور ہے وہ جلسہ گاہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو پاکستان میں اس وقت گند پڑا ہے اور بدبختی چھتوں پہ چڑھ کے ناچی ہے، اور اس میں اس کی جو جسٹیفیکیشنز اور اس کی جو تردیدیں ہیں وہ عذر گناہ بدتر از گناہ است کے مصداق ہیں، اور سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ ہم اب کون سا سٹانس لیں اور کون سا چھوڑیں۔ اسی لیے میں نے اس کے عنوان میں پروگرام میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ۔ وجہ یہ تھی کہ انسان کو اتنا پوتر جاندار نہیں ہے، ان میں سے پاک اور نیک وہی ہوتا ہے جس کو خدا تعالیٰ نیک قرار دے دے یا جس کو وہ پاک کرے، باقی سب ایسے ہی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اجتماعی اور عمومی طور پر اپنی ستاری کی صفت سے چادر تان رکھی ہے، آپ کے اوپر ستاریاں کی ہوئی ہیں انسانوں کی، اور پردے ڈالے ہوئے ہیں، ڈھانپا ہوا ہے ان کے۔ اگر سارے ننگ ظاہر کر دیں تو پھر تو یہ دنیا رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس میں تذکرۃ الاولیاء میں بھی بے شمار اس کی مثالیں ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اور جو صوفیاء یا اہل اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عرفان کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کئی پہلوؤں سے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ان کی طرف جو جملہ منسوب ہوتا ہے احادیث میں، روایات میں، اور وہ بتاتا ہے کہ یہ حضرت عمر ہی کا جملہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے نیکیوں کا اجر نہیں مانگتا، میرے گناہوں سے مجھے پکڑ نہ کرنا، میرا احتساب نہ کرنا، مجھے معاف کرنا۔ تو جن کو تو خدا تعالیٰ نے نظر دی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اس طرح القاب اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لگانا جو ہے وہ ڈرتے ہیں بیچارے۔ لیکن کوئی 6 مہینے پہلے کے ایک پروگرام میں میں نے عرض کیا تھا کہ مصیبت کیا ہے کہ آپ کا جب بھانڈا پھوٹتا ہے تو وہ کسی مفتی کے ہاتھوں پھوٹتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو مہذب اور معزز ٹائٹلز تھے ان کی لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے،
اور جس کو آپ نے معزز بنانا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کچھ لگا دیتے ہیں، حضرت تو مولانا تو علامہ تو مفتی تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور ان کی جو اندرونی تربیت اور اندرونی صفائی ہے اس کا ایک تو ملک میں بحیثیت اجتماعی کوئی نظام نہیں ہے. جو سیکولر سوچنے والے ہیں یا جو اب کٹھ ملائیت کے رد عمل کے طور پر لبرلز کے طور پر کھل کے سامنے آئے ہیں، ان میں سے ایک مثال میں سبوق سید صاحب کی دیتا ہوں کہ سبوق سید رد عمل کے طور پر اب وہ اندر تک جا کے دیکھ کے تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چمن رہنے کی جا نہیں ہے. اور مدرسے اور مولوی اور فلانے وہ کچھ ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، کچھ ان کو کہتے ہیں ذرا ہاتھ ہولا رکھ. لیکن ہاتھ ہولا رکھوانے کے لیے کچھ ذاتی کرتوت بھی چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت میں اگر کہیں دور نہ جاؤں تو میں اپنے جتنے پروگرامز کرتا ہوں جس میں کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ رہا، ایک بات کر رہا ہوں جو پہلے نہیں بتائی جاتی، ایک انفارمیشن ہے جو موجود ہے اس کو پریزنٹ کر دیتا ہوں، ایک موقف ہے جو آج کا نہیں ہے، 130 سال پرانا، بلکہ اس سے بھی پہلے کا چند سال کر لیں اگر بانیہ جماعت احمدیہ کی ابتدا سے بات شروع کی جائے تو وہ جو پرانا موقف ہے اس تک رسائی آپ نے سسٹمیٹک اور بدنیتی کے مختلف پینتروں کے ذریعے روکی ہوئی تھی. اور اس میں آپ جگہ جگہ رستے میں بیٹھتے تھے، جیسے اس وقت مولوی محمد حسین بٹالوی، وہ بٹالے سے آگے جہاں لوگوں نے جانا ہوتا تھا یکے اور ٹانگوں پہ، وہ وہاں پر ان کو روکنے کے لیے بیٹھتا تھا کہ اتھے نہ جائو، قادیے نہ جائو. تو جس حد تک آپ کی پہنچ تھی اس وقت محمد حسین بٹالوی جو ہے وہ بٹالے کے ٹانگوں والے اور یکوں والے اڈے تک اس کی پہنچ تھی، اور وہ اس وقت وہی نظام تھا تو اس نے اس حد تک کوشش کر کے دیکھی. آج جب آپ کو اور کچھ نہیں پڑھنا تو ابھی 3-4 مہینے پہلے آپ گوگل تک پہنچے جناب، وہ بھی ملکی سطح پر. یعنی خدا کا خوف کریں، اندھیر پڑا ہوا ہے کہ ملوانے کہتے ہیں اور اسی طرح کے ملوانے کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نئے آئے ہیں، وہ یہی کرتوتوں والے ملوانے آپ کو کہتے ہیں. آپ جنہیں لایا گلی وہ نال میں چلی، آپ ملوانے سے 10 قدم آگے بڑھ کے کہتے ہیں ہاں اسی گئے گوگل والوں کو. تو پھر وہ ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پی ٹی اے اور وہ خط لکھے جا رہے ہیں جی یہ اسلام کا خلیفہ کیوں ہو گیا، یہ ان کے نام کے ساتھ خلیفہ کیا ہے، یہ فلانی ان کی ویب سائٹ الاسلام اور فلانے کو، اور پھر جس کو جب اختیار ملتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہے، ایم ٹی اے نہ کہیں ایکسیس ہو جائے. جو آپ نے ایکسیس دی ہوئی ہے اب اس کا جواب آپ دیں. ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا نا، یہ 30,000 مدرسے تھے، 22 لاکھ ان کے طالب علم ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے اساتذہ ہیں، اور پھر ان کے مفتی ہیں اوپر، اور پھر وہ نائب امیر ہیں، اور ان کے اندر جو بے شرمی اور بے غیرتی کا لیول ہے وہ آپ کوئی سا ٹی وی چینل کھول کے دیکھ لیں. مین سٹریم میڈیم آپ کو کہہ رہا ہے، اور طاہر اشرفی کے الفاظ تھے ڈان کے پروگرام میں کہ ہمارے منہ پر کلک مل دی ہے. میں کہتا تو آپ نے کہنا تھا کہ آپ لانتیں ڈالتے ہیں ہمارے اوپر. نہیں، ہم آپ کو نہیں ڈالتے. ہمیں صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ 84 کے دنوں میں جب آرڈیننس نیا امپوز ہوا تھا اور آپ کے پیچھے نانی جو تھی وہ صدر ضیاء الحق تھا، اور اس کے بیٹھے ہوئے پاکستان سے امام جماعت احمدیہ کی ہجرت ہو چکی تھی، کلمہ طیبہ پہ ہزاروں کی تعداد میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی پاداش میں اور بسم اللہ کہنے کے جرم میں آپ نے ہزاروں احمدی جیلوں میں ڈالے ہوئے تھے اور روزانہ چھاپے پڑ رہے تھے. ان دنوں ایک ملا آیا اور اس نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم جو اتنی ان کے بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی کو اتنی گالیاں دیتے ہیں اور اتنی لعنتیں ڈالتے ہیں، کیوں ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا؟
اس لیے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس پر اس وقت امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کا ایک خطبہ مجھے لفظاً یاد ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس بدبخت کو جس نے ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بات کی ہے وہ صداقت اور خدا کے بھیجے ہوئے کی صداقت کا معیار مخالفین کی گالیوں اور لعنتوں کو ٹھہرا رہا ہے۔ اگر اس بدبخت کی اس لاجک کو اور اس معیار کو تسلیم کر لیا جائے تو مغربی دنیا کی یہ ان کے الفاظ ہیں، مغربی دنیا کی صدیاں اس بات پر گواہ ہیں کہ ان میں مستشرقین میں ایسا بدبخت پیدا ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت زبان درازیاں کیں اور گالیاں دیں، اور سارے اپنی طبی موت مرے۔ کسی پر آسمان سے پتھر نہیں نازل ہوئے، سب اپنی طبی موت مرے۔ تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا معیار ٹھہرائیں گے آپ؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان عقل کے اندھوں اور بدبختوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ خدا کے بھیجے ہوئوں کی تکذیب کرنا اور ان کے اوپر لعنتیں ڈالنا اور ان کے اوپر بد زبانی کرنا خدا تعالیٰ کی لعنت آسمان سے لے کے آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ لعنتوں کا ایک سیلاب ہے جو اس قوموں کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے اور کوئی گلی کوچہ اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ مگر اتنا انتظار کون کرے؟ قرآن شریف میں بھی وہ جو جلد باز تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آ کیوں نہیں جاتے یہ عذاب؟ اب مجھے معین طور پر پچھلا ہفتہ اس لیے زیادہ یاد ہے کہ وہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں یہ شہزاد اکبر کو آ کے کہہ رہے تھے، تجویزیں پیش کر رہے تھے پارلیمنٹیرین، پیچھے ملوانے کھڑے ہوئے ہیں اور گلی کے لونڈے اور تھڑے باز کھڑے ہوئے ہیں کہ آ کے یہ شہزاد اکبر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتا ہے تو بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر لعنت ڈالے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈالے۔ خدا تعالیٰ کے اپنے نظام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیلی ویژن کے کوئی چینل نہیں بچا جو مجبور نہ ہو کہ وہ آپ کی بدبختی، بد کرداری اور بد فعلی کی ویڈیوز کے اوپر وہ پروگرام نہ کریں۔ ایک نہیں، دو کر رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا چیز ہو۔ یہ تو ہو گیا اس میڈیا کا حال جس میڈیا پہ آپ کو آ کے مین سٹریم ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے لعنتیں ڈلوانے کا شوق تھا۔ اب ذرا یہ ملاحظہ فرمائیں کہ گورنمنٹ وہ اب یہ سارا کچھ اظہر من الشمس ہو جانے کی صورت میں بھی بالکل ڈے لائٹ کی طرح چیزیں سامنے ہیں، ہاتھ نہیں ڈال رہی آپ پہ، آپ کو قرار واقعی سزا کا نام نہیں لے رہی، اور اس وقت کی ذرا سا کوئی واقعہ ہو تو آپ یہ کود کے آتے ہیں، آپ کے کیبنٹ منسٹرز بھی اور آپ کے عزت ماں صاحبان بھی اور صاحب بھی، لیکن پارلیمنٹ ایک دوسرے کو مغلظات بکنے میں مصروف ہے۔ میں نے جیسے وہ پنجابی پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں اور ننگی گالیاں پارلیمنٹ کے فلور پہ دے رہے ہیں اور ویڈیو وائرلز ہوئی پڑی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ ایک شعر تھا، وہ بھی حضرت بانی جماعت احمدیہ ہی کا ہے، در سمین میں سے ہی ہے، نبیوں کی حد تک کرنا اور گالیاں بھی دینا، کتوں سا کھولنا منہ، تخم فنا یہی ہے۔ کیا کہے بندہ؟ ہم نے بعض چیزیں بہت سادہ لوگوں سے سنی ہوئی ہیں، اب جا کے کہیں خیال آتا ہے۔ میں اس وقت تقریباً 7-8 سال کا تھا اور میرے دادا مرحوم جہاں وہ ڈیرے میں بیٹھتے تھے، آگ بھی جلی ہے، حکا بھی پڑا ہے سارا، تو اس میں ایک تو مجھے یاد ہے کہ وہ جس کو ذرا پڑھنا لکھنا اچھا تلفظ ہو تو اس کی خدمت خاطر کر کے اس کو بٹھا دیتے تھے، اور وہ دائرے میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر چشمہ معرفت اور آئینہ کمالات اسلام، حقیقت الوحی، وہ اگر وہ صبح شروع ہو جاتے تھے اور 2-3 گھنٹے تک پڑھتے رہتے تھے۔ اس وقت کی سنی ہوئی ہیں وہ چیزیں۔ وہ اپنی ذاتی زندگی میں اتنے
साबिर शाकिर नहीं थे, इतना ठहराव उस तरह से नहीं होगा, ज़ाहिर है कत्लों के वैर पता नहीं क्या क्या कुछ, लेकिन जब वो अहमदी हो गए फिर उसके बाद उसमें जो उनकी तब्दीलियाँ आई, तो यही जो शेर मैंने आपको सुनाया ये मैंने उनसे सुना हुआ है गोद में बैठे हुए, कि नबियों की हद तक करना और गालियाँ भी देना, कुत्तों सा खोलना मुँह, तुख्म फ़ना यही है। और उसमें मुझे अभी तक उनका चेहरा याद है कि वो आंखें सुर्ख हो गईं, आंसू टपक रहे थे और साथ ही शेर पढ़ रहे थे, अपने किए का समरा लेखू ने कैसा पाया, आखिर खुदा के घर में बद की सज़ा यही है। आप ज़ुबानें नहीं थामते, आप लोगों के पर्दे चाक होने का खौफ सबसे ज़्यादा हज़रत बानी जमात अहमदिया को ख़ुद था अलैहिस्सलाम को। वो बेइख्तियार लबो लहजे में कहते थे, फरमाते थे उसी दुर्र समीन में कि ज़ुबान को थाम लो अब भी अगर कुछ बुए ईमां है। लेकिन आप लोग ज़ुबानें कहाँ थामते हैं, आप ललकार ललकार के खुदा ताला के गज़ब को दावत देते हैं। अब बेगैरती का पता नहीं वो कौन सा मकाम होगा जिसके साथ ये मौलाना अपने घर बार को फेस करते होंगे। हमारी तो सत्तारी की चादर के सरकने का ख्याल आने से टांगें कांपने लगती हैं। आप पता नहीं कितने दलेर हैं कि आपके पर्दे चाक हो चुके हैं और आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के आप वहाँ इजहार वजूह और तरदीदी बयानात की वीडियो रिकॉर्ड करवा के आप अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। और ताहिर अशरफी कह रहा है कि मुझे फ़ख्र है, मदरसा मेरा माई बाप है। मदरसा तुम्हारा माई बाप है, मदरसे ने अपनी करतूत दिखा दी है। आपको वापस नॉर्मल इंसानी अंदाज़ो अतवार और जारी तहजीब व तमद्दन के जो भी मैनरिज़म्स हैं, जिसमें जियो और जीने दो और दयानत और अमानत और सदाकत का यकसा मैयार अपनाना पड़ेगा। आप वो नहीं अपनाते। आप वो पंजाबी में कहते हैं तेरियां वागां कन्ना दे उत्ते नहीं, अपने आला चाल हाल है। क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि अब आप किधर जा रहे हैं। एक बात और भी बता दूं, ये ख़बरें और वीडियो बाद में वायरल होती हैं। आपकी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं उनको सबसे पहले अरसा दराज से उनको पता होता है। आपके सियासतदानों को भी आपके करतूत का पता है। अब आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ और आप ख़ुद, ये ट्राइका जो है, ये मुसल्लस, ये इवल नेक्सस ख़ुद ज़िम्मेदार है कि आप सारे जानते हैं कि ये अंदाज़ो अतवार ज़िंदा रहने के लिए हैं। ये आम तौर पर सतह आब के ऊपर सर रखने के लिए भी ये अंदाज़ो अतवार नहीं है। ये गरकाबी के, बर्बाद होने के और डूबने के अंदाज़ो अतवार हैं। लेकिन आप सब तीनों एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। अब एक तरफ से पर्दा चाक होगा, दूसरी तरफ से पार्लियामेंट में आपने अपने करतूत दिखा दिए और चश्मपोशी के जो मुर्तकिब हैं वो आपके दिफाई इदारे हैं। क्यों कि किसी और बात पर तो वो बहुत जल्दी आपको नकेल डालने के लिए आ जाते हैं। इसके बाद जब भी आप बात करेंगे वफाकुल मदारिस कूदेगा, वो कहेगा जी नहीं हमारी रेट अब आप सारे अपनी अपनी रेट लेके फिर रहे हैं। अगर नहीं रेट है पाकिस्तान में तो वो अब शराफत की नहीं है, तहजीब की नहीं है, तमद्दन की नहीं है, बाकी सारी रेटें हैं। तो तहजीब और शराफत और मॉडेस्टी जहाँ से इनको देश निकाला मिल जाए, पीछे यही कुछ बचता है, जे जे कौन आले उंजे दे खान आले। अल्लाह ताला आम इंसान को ये शऊर बख्शे कि वो अब आपसे बेजारी का ऐलान करें। वो आपके बढ़ बढ़ के हाथ चूम के आपको रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामे बन। पिछले दिनों मेरे एक प्रोग्राम की हेडिंग थी जाहिल अल्लामे और काट की हंडिया। अल्लाह का निज़ाम है कि आपकी जहालतें और आपकी काट की हंडिया अब चौराहे में फूटनी शुरू हो गई है। अब भी अगर किसी को शर्म ना आए,
اس کی مرضی ہے، کیونکہ میں پچھلے 1 سال میں ایک بھی پروگرام ایسا نہیں ہے کہ جس کے میں کمنٹس پڑھوں تو کچھ پیشہ ور آ کے مجھے بھی لعنتی کہتے ہیں اور جن کا میں پیروکار ہوں ان کو بھی کہتے ہیں۔ بھائی میرے، لعنت یہ ہوتی ہے جو چھت پہ چڑھ کر ناچ رہی ہے، اس کو روک کے دیکھیں۔ آخر پہ 1-2 شعر اور ہیں اسی 2010 والے جلسے کی نظم کے۔ اگر تیرا بھی کچھ دین ہے بدل دے جو میں کہتا ہوں، کہ عزت مجھ کو اور تجھ کو ندامت آنے والی ہے۔ خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب، میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے۔ اب فرق ہے اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ کا۔ ہم جو مانتے ہیں، ہم تو آنے والی ہے کو آ چکی ہے سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر وہ وارد ہو چکتا ہے، آپ اس میں سے بھی وے آؤٹ نکال لیتے ہیں، آپ اس میں سے بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایم ہی ہو گیا۔ تو پھر دیکھ لیں، کیونکہ جس رفتار سے آپ کے پردے چاک ہو رہے ہیں اس میں تو اب پاکستان سے منہ پہ اور ناک پہ رومال رکھ کے گزرنا پڑے گا۔ یہ حالت کو پہنچ چکے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو فہم اور سمجھ دے، کم از کم ان سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ پھر کوے اگر آپ کی سرداری کریں گے مردار سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، مردار تک لے جا کے، ہلاکت تک لے جا کے آپ کو چھوڑیں گے۔ یہ کوے اور یہ چیلیں اور یہ گدھ ہیں جو اس وقت پاکستان پر مسلط ہیں۔ فی امان اللہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکم۔